السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ھمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر چل رہی ہے، اور ہم یہ معلوم کر رہے ہیں کہ بسم اللہ کب کب ہم کو کہنا چاہیے۔ تو بسم اللہ کہنے کے جہاں بہت سارے مواقع ہم تفصیل سے سن رہے ہیں، اس میں ایک موقع یہ ہے کہ جب ہم گھر سے باہر نکلے تب بھی ہم بسم اللہ کہیں، اس لیے کہ بعض وقت گھروں کے باہر یہ جادو موجود رہتے ہیں۔ جادوگر ایک خبیث طبقہ ہے اس معاشرے کا، جو شیاطین کے ساتھ مل کر جادو کے عمل کو کرتے ہیں، اور بعض وقت جادوگر اپنے جادو کو پھیلانے کے لیے جب کوئی خاص ٹارگٹ ان کے پاس نہیں ہوتا تو وہ جادو کو اس طرح ہوا میں پھیلا دیتے ہیں، اور یہ جادو گھروں کے باہر وہ اسی طرح بھٹکتے رہتے ہیں۔ اب اگر کوئی بغیر بسم اللہ کے گھر سے باہر نکلتا ہے تو وہ جادو اس پر اثر کر سکتا ہے، یا اگر ہماری اولاد بغیر بسم اللہ کے گھر سے باہر نکلے تو وہ جادو کے اثر کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تو شریعت نے ہم کو یہ پابند کیا کہ ہم اللہ کے نام کے ساتھ اگر باہر نکلیں تو یہ جو خبیث چیزیں ہیں، یہ جو جادو ہے یا پھر جو نحوستیں ہیں، یہ تمام نحوستوں سے ایک انسان اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ یہ پریشانیوں سے، یہ بیماریوں سے، یہ جادو سے، یہ تمام چیزوں سے بچا سکتا ہے۔ انسان عادت بنا لے جب بھی وہ باہر نکلے بسم اللہ۔ اور دعا ہم کو کیا سکھائی گئی گھر سے باہر نکلتے وقت کی؟ جی، کتنی بہترین دعا شریعت نے ہر وقت ہماری رہنمائی کی۔ اسلام میں آج جو مسلمان پریشان ہے، آج آپ دیکھیں کہ ہر تیسرے گھر میں سے ایک گھر جادو کا شکار ہے، پریشانیوں کا شکار ہے، گھر میں ٹینشن ہے، کمانے کے باوجود گھر میں سکون نہیں ہے، بے برکتی ہے۔ یہ تمام مسائل اس لیے ہے کہ ہم نے شریعت کو چھوڑ دیا ہے۔ شریعت نے ہماری رہنمائی کی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر ہماری رہنمائی کی، کہا کہ تم گھر سے باہر نکلو تو کہو بسم اللہ، اللہ کے نام کی برکتوں کے ساتھ، اللہ کے نام کی مدد کے ساتھ۔ توکلت علی اللہ، میں نے اللہ ہی پر توکل کیا، میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ، نہ نیکی کرنے کی طاقت، نہ گناہوں کو پھیرنے کی طاقت اللہ کے سوا، نہ میں نیکی کرنے کی میرے پاس طاقت ہے، نہ گناہوں سے بچنے کی طاقت ہے، لیکن اللہ کی توفیق سے، اللہ کی توفیق سے میں نیکی کرتا ہوں، اور اللہ کی توفیق سے میں گناہوں سے بچتا ہوں۔ کتنا آپ دیکھیں اس میں عاجزی کا اظہار ہے، اور کتنا اللہ کی قدرت کا اعتراف ہے، اور اللہ کو یہی پسند ہے کہ بندہ اللہ کی تعریف کرے۔ کتنی بہترین دعا سکھائی گئی ہے، لیکن ہم بے احتیاطی کرتے ہیں، دعا نہیں پڑھتے، اپنے بچوں کو دعا نہیں سکھاتے، جس کی وجہ سے بہت سارے پریشانیوں کا، مصیبتوں کا ہم شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح گھر میں داخل ہوتے وقت بھی جو دعا سکھائی گئی وہ بھی بسم اللہ، بسم اللہ اللہم انی اسألک خیر المولد و خیر المخرج۔ اگر دعا یاد نہ ہو تو کم سے کم بسم اللہ کہہ کر گھر میں داخل ہوں، بسم اللہ کہہ کر دروازہ بند کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر میں جو جن اور شیاطین ہوتے ہیں آدمی کے آنے کا انتظار کرتے ہیں، صاحب خانے کے آنے کا۔ جب کوئی بسم اللہ کہہ کر اندر جاتا ہے گھر میں تو شیاطین آپس میں کہتے ہیں کہ آج اس گھر میں رہنے کا انتظام نہیں ہے، اللہ کا نام لیا گیا ہے۔ جب کھانا پیش کیا گیا بسم اللہ کہہ کر کھاتا ہے، شیطان کہتا ہے کہ گھر میں کھانے کا بھی انتظام نہیں ہے۔ جب بغیر بسم اللہ کے ہم گھر میں جاتے ہیں، بغیر سلام کر کے گھر میں جاتے ہیں، سلام بھی کرنا چاہیے۔ سلام، آج ایک آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں کیوں بیوی کو سلام کروں، وہ مجھے سلام کرے، غرور و تکبر کا شکار ہوتا ہے۔ لیکن حکم یہ ہے گھر میں داخل ہو تو زور سے سلام کرو، تاکہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں گھر میں نازل ہوتی ہے۔ یہ ہم عادت بنا لیں، دروازے پہ ہوں زور سے سلام کرے گھر میں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ گھر میں بیوی ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، کوئی نہ بھی ہو تب بھی سلام کرنے کا حکم ہے۔ لیکن انسان یہ سوچتا ہے کہ بیوی مجھ کو سلام کرے، بچے مجھ کو سلام کرے۔ ہم عجیب غرور کے اندر مبتلا ہو کر گھر کی رحمتوں اور برکتوں کو ہم ختم کر دیتے ہیں۔ شریعت نے حکم دیا آپ دروازے پہ ہوں زور سے سلام کریں۔ بچوں کو عادت ڈالنا چاہیے کہ
بچوں جب اسکول سے آ رہے ہو زور سے سلام کر کے آنا چاہیے، جب گھر سے نکل رہے ہو زور سے سلام کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، گھر سے باہر نکلے، یہ عادت بن جانا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے بچے جب بھی گھر میں داخل ہو تم زور سے سلام کرو، اس کا فائدہ یہ ہوگا اللہ کی برکتیں اور رحمتیں اللہ گھر والوں پہ اتارے گا، گھر کے افراد پہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اترے گی۔ جب ہم بغیر بسم اللہ کہہ کر جاتے ہیں، شیطان ایک دوسرے کو آواز دے کر کہتے ہیں کہ مبارک ہو، آج اس گھر میں تم کو ٹھکانہ مل گیا ہے۔ اور جب کوئی بغیر بسم اللہ کے کھاتا ہے تو شیطان کہتا ہے چلو رہنے کے ساتھ ساتھ مہمان نوازی بھی ہماری ہو گئی، کھانے کا بھی ہمارا انتظام ہو گیا۔ اسی لیے حکم یہ ہے کہ اگر کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ یاد نہ آئے تو جب بھی یاد ہے کہو بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ اسی طرح بسم اللہ کہنے کا اور ایک موقع یہ ہے کہ جب انسان جانور کو ذبح کرے تب بھی بسم اللہ کہنے کا حکم دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بھی جانور ذبح کرے بسم اللہ کہے، اور خاص کر عید کے موقع پر ہم جانور ذبح کرتے ہیں، ابھی جو عید الاضحیٰ گزری ہے، یا پھر حاجی حج کے موقع پر قربانی کرتے ہیں، اور یہ قربانی بڑی عظیم عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے نبی بے شک ہم آپ کو کوثر عطا کرنے والے ہیں، آب کوثر، جو میدان محشر میں پانی کا انتظام ہوگا اور اس پانی کے علاوہ کوئی اور پانی نہیں ہوگا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو اس حوض سے پلائیں گے، جو ایک بار پیے گا جنت میں جانے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ بڑی عظیم نعمت ہے اللہ کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نعمت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، اب اس کے بدلے آپ کیا کریں؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ بڑی عظیم عبادت ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، جب یہ قربانی کر رہے ہیں تو حکم یہ ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ کے نام کے ساتھ قربانی کرو۔ اگر بغیر بسم اللہ کے قربانی کی گئی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح حج کے موقع پہ جو قربانی کی جاتی ہے اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا اے اللہ کے نبی سب سے افضل حج کون سا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحج والسج، افضل حج وہ ہے جس میں زیادہ سے زیادہ تکبیرات کہی جائے اور خون بہایا جائے، قربانی کی جائے، اس کو افضل حج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اور یہ افضل حج کے موقع پر کہا کہ تم بسم اللہ کہہ کر قربانی کرو، اللہ کے نام کے ذکر کے ساتھ قربانی کرو۔ اسی طرح آپ دیکھیں حاجی مینا میں جمرات کی رمی کرتے ہیں، ایک عظیم عبادت ہے، شیطان کو کنکر مارنا، اس وقت بھی حکم دیا گیا بسم اللہ کہو، اللہ اکبر اللہ اکبر، وہاں پہ بھی اللہ کے نام کے ساتھ۔ اسی طرح حاجی طواف کرتے ہیں، طواف شروع کرتے وقت یہ کہا گیا کہ بسم اللہ کہو پھر اللہ اکبر، اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ہر عظیم عبادت سے پہلے بسم اللہ کہنے کا شریعت نے ہم کو حکم دیا ہے۔ اور یہ بھی کہ آپ شکار کرنے جائیں تب بھی یہ حکم ہے کہ بسم اللہ کہہ کر شکار کرو۔ شکاری کتے ہوتے ہیں، حکم یہ دیا گیا بسم اللہ کہہ کر اپنے کتے کو چھوڑو، اور کتا جا کر شکار کو پکڑے، اور اگر شکار مر بھی جائے تو یہ تمہارے لیے حلال ہے۔ اللہ اکبر، یہ بسم اللہ کی برکت دیکھیں آپ نے کتے کو چھوڑا بسم اللہ کہہ کر، یا بسم اللہ کہہ کہ آپ نے تیر مارا، بندوق کی گولی چلائی بسم اللہ کہہ کر، اور وہ تیر شکار کو لگ جائے، گولی لگ جائے اور شکار مر بھی جائے، وہ آپ کے لیے حلال ہے، لیکن دو شرطیں ہیں شکار کے حلال ہونے کے، ایک یہ کہ اس سے خون نکلا ہو، دوسرا یہ کہ آپ نے بسم اللہ کہی ہو۔ پہلی شرط بسم اللہ کہنا ہے، اور دوسری شرط اس سے خون نکلنا ہے۔ آپ نے گولی ماری بسم اللہ کہہ کر، آپ نے تیر مارا اور وہ شکار اگرچہ مر جائے لیکن اس کو خون نکلا ہو تو یہ شکار آپ کے لیے حلال ہے، کھا سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس سے خون نہیں نکلا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی گولی اس کو چپٹی لگی، تیر چپٹا لگا، وہ گولی سے نہیں بلکہ دم گھٹنے سے وہ مرا، اس کو تکلیف ہوئی اور دم گھٹ کے وہ مرا، اور گھٹ کے مرنے سے وہ شکار آپ کے لیے حلال نہیں ہو سکتا۔ لیکن تیر نشانے پہ لگ گئی، خون اس سے بہہ گیا، اور اگرچہ وہ مر جائے تب بھی وہ حلال ہے۔ یہ اللہ کے کلام کی عظمت اور برکت ہے۔ صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے نبی، ہم بسم اللہ کہہ کر ہم کتے کو چھوڑتے ہیں اور کتا شکار کو پکڑتا ہے، لیکن اس کتے کے ساتھ دوسرے کتے بھی شامل ہو جاتے ہیں،
تو کیا وہ شکار ہمارے لیے حلال ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، وہ شکار حلال نہیں ہے۔ پتہ نہیں تمہارے کتے نے اس کو پکڑا ہے یا کسی اور کتے نے اس کو مارا ہے، اس لیے وہ شکار تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ وہی شکار حلال ہے جس کتے پر بسم اللہ کہہ کر جس کتے کو چھوڑا جائے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں اللہ کے نام کی برکت، بغیر بسم اللہ کے کتا پکڑ لے اور وہ شکار مر جائے وہ حرام ہے۔ بسم اللہ کہہ کر کتے کو ہم نے چھوڑا، وہ شکار پکڑے، اور اگرچہ کہ وہ مر جائے تب بھی وہ ہمارے لیے حلال ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کتے کو چھوڑتے ہیں بسم اللہ کہہ کر، وہ کتا شکار کر کے خود اس سے کھانے لگ جاتا ہے، تو کیا یہ ہمارے لیے حلال ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، وہ حلال نہیں ہے، اس لیے کہ اس کتے نے تمہارے لیے شکار نہیں کیا بلکہ اپنے لیے اس نے شکار کیا ہے۔ اب وہ خود کھا رہا ہے تو وہ تمہارے لیے ایسا شکار حلال نہیں ہے۔ سبحان اللہ، بسم اللہ کی برکت ہے۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ کتے کا تھوک یہ ناپاک ہوتا ہے، نجس ہوتا ہے۔ شریعت نے حکم دیا کہ اگر کتا کسی برتن میں منہ ڈالے 7 مرتبہ اس کو دھو، 1 مرتبہ مٹی سے دھو، لیکن وہ کتا جس کو تعلیم دی گئی شکار کی، وہ کتا جس پہ اللہ کا نام لیا گیا، وہ کتا شکار پکڑ لے، وہ شکار بھی حلال اور جائز ہو جاتا ہے۔ تو یہ بسم اللہ کی برکت ہے۔ انشاءاللہ کل کے درس میں اور وہ کون سے موقع ہیں جہاں بسم اللہ کہنے کا شریعت نے ہم کو حکم دیا ہے، انشاءاللہ اس کی تفصیل آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر کام سے پہلے بسم اللہ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور بسم اللہ کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ